نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لائق ست تقریب سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ وہی قادر مطلق ہیں۔ اس نے انسانیت کی تخلیق فرمائی اور انسانیت کو راہ راست پہ رکھنے کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمائے۔ ان 1,24,000 پیغمبروں نے اپنی اپنی قوم و ملت کو زندگی گزارنے کا وہ صحیح طریقہ سکھایا جس طریقے کے مطابق زندگی گزارنے سے اللہ کی رضا ملتی ہے اور جس کی مخالفت کرنے سے رب کی ناراضگی ملتی ہے۔ وہ حدود و قیود، وہ اصول و ضوابط جو اللہ ذوالجلال نے مقرر کیے ہیں، ان حدود اور قیود کی تعلیم انہوں نے اپنی اپنی قوم و ملت کو دی تاکہ وہ کسی مصیبت کا سامنا نہ کرے۔ جس طرح آج ہر ملک کی حد بندی ہے، اس انسانی حد بندی کو ہی آپ دیکھ لیجئے، کوئی کسی کی حدود میں قدم رکھتا ہے اس کے قدم کو کاٹ دیا جاتا ہے، باوجود اس کے کہ اس نے کتنے کورسز کیے ہوں، کتنا بہادر ہو، اس کو جرت نہیں ہوتی کسی کی حدود کو کراس کرے، اور اس ایک شخص کے گزرنے سے بسا اوقات پورے ملک کو مصیبت میں مبتلا کر دیا جاتا۔
اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ حدود قائم کی ہیں جن سے تجاوز کرنے پہ اللہ ذو الجلال نے سزائیں رکھی ہیں۔ اور کیوں سزائیں رکھی ہیں؟ گھوڑے کا مالک جب گھوڑے پہ بیٹھ کے ایڑی لگاتا ہے یا اسے اس چھانٹے کے ساتھ چھانٹتا ہے، اس کا مطلب سزا دینا نہیں ہوتا، اس کا مطلب اسے کامیاب بنانے کے لیے تیز دوڑانا ہوتا ہے۔ دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی ترغیب دلائی ہے اور جہنم کی وعید سنائی۔ عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حدود و قیود مقرر کی ہے، جو تجاوز کرے گا اس کی عزت کو پامال کرنے کی نوید سنائی۔ یہ اسلام کا نظام ہے جو پوری سرزمین پر امن کو چاہتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ تو سلامتی والی جنت کی طرف بلاتے ہیں اور ہدایت اس کو دیتے ہیں جس کو وہ پسند کر لیتا ہے۔ ان سلامتی کی راہوں کو چھوڑنا کن لوگوں کا طریقہ ہے؟ جو اللہ ذو الجلال کی وحی کو پسند نہیں کرتے، اللہ ذو الجلال کی شریعت کو پسند نہیں کرتے۔ وہاں اللہ ذو الجلال نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ اللہ ذو الجلال تو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف مخلوق کو لاتا، لیکن والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ کافر اس روشنی کو پسند نہیں کرتے۔ کافر اور ان کے دوستوں کا یہ کام ہے، ان کے ساتھ محبت کرنے والوں کا کام یہ ہے کہ وہ مخلوق کو روشنی سے اندھیروں کی طرف لے کے جاتے۔ فیصلہ میرے اور آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کی دی ہوئی روشنی کو قبول کرنا ہے کہ لوگوں کے اندھیروں کو پسند کرنا۔ اسلام اس قدر خوبصورت نظام ہے، اس نے معاشرے کی 5 بنیادیں قائم کی ہیں۔ اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو ان بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے نہ ہو۔ اسی کو ہی مقاصد شریعت کہتے ہیں، اور یہی وہ 5 بنیادیں ہیں جن پہ اسلام ہمیشہ زور دیتا ہے۔ پورے کا پورا اسلام 5 بنیادوں کی حفاظت کا حکم دیتا ہے۔ سب سے پہلا حکم، کسی کی دین کی حفاظت ہو جائے، کس طرح کسی کی جان کی حفاظت ہو جائے، کس طرح کسی کی عزت کی حفاظت ہو، کس طرح کسی کی عقل و دانش کی حفاظت ہو، اور کس طرح کسی کے مال کی حفاظت ہو۔ یہ وہ اسلامی معاشرے کے 5 ارکان ہیں۔ جب تک ان 5 چیزوں کی حفاظت نہیں ہوتی، اس معاشرے میں کبھی امن نہیں ہوگا، اس معاشرے میں کبھی سکون نہیں ہوا۔ معاشرہ پر سکون وہ ہوتا ہے جس میں انسان کے دین کی حفاظت ہو، وہ بڑے سکون سے نماز پڑھ سکے، زکوٰۃ ادا کر سکے، روزہ رکھ سکے، اس پر کوئی پابندی نہ ہو کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ حج کر سکے۔
یہ وہ بنیاد ہے پہلی۔ اسلامی تعلیمات زور دیتی ہیں تو دین بچا رہے، سب کچھ لٹ جائے لیکن دین پہ کوئی قلش اور خلش نہیں آنی چاہیے، اور اس بات کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ اللہ ذو الجلال کی وہ ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہی اس لیے ہے، اپنے طرف سے ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ سارے طور طریقے اور ادیان پہ اللہ ذو الجلال اس سچے دین کو غالب کر دے، خواہ مشرک اس بات کو پسند نہ کریں۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت یہ پیغام دے رہی ہے، ہدایت اور حق دے کے اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیج دیا ہے، اس ہدایت اور حق سے روگردانی کرے گا تو مشرک کرے گا۔ اللہ ذوالجلال دین کی حفاظت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، اور آج تعجب کی بات یہ ہے، اپنے بھائی کی یہ بات یاد رکھیے گا، ایک زمینی سرحد ہے، کوئی زمینی سرحد پار کر کے دکھائے۔ اس وطن عزیز کو اللہ تعالیٰ نے ایسی پاورفل فوج دی ہے کہ اگر وہ آنکھ اٹھائے اس کی آنکھ نکالنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ جس طرح زمینی حدود ہیں اس طرح اسلامی اور دینی اور فکری حدود ہیں، اس کو جو کراس کرتا ہے، مومن جس کے سینے میں دل ہے اور مومن ہے وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ جس طرح ہمیں زمینی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے بڑے عزیز ہیں، اس طرح جو دین کی حفاظت اور دینی سرحدوں اور فکری سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں وہ بھی ہمیں بہت عزیز ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے دوسری حفاظت جو کی ہے کہ کسی کی جان کی حفاظت ہو، دین کے بعد کم از کم اس کی جان تو بچ جائے نا، اس کی قیمت ہے انسان کی جو مسلمان ہوا ہے، اور قیمت کتنی بڑی ہے مسلمان کی۔ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، ما اطیبک وما اطیب ریحک، اے بیت اللہ تیری ہوائیں اور فضائیں اور خوشبوئیں کتنی پیاری ہیں۔ والذی نفسی بیدی لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمت منک، اے کعبۃ اللہ تیری شان تو بڑی ہے لیکن تیری عظمت اور شان اور تیری عزت سے، تیری حرمت سے زیادہ مومن کی عزت ہے۔ ان اللہ حرم منک واحدا، اللہ نے تیری ایک حرمت بیان کی ہے اے بیت اللہ، اور وحرم من المؤمن ثلاثا، اور مومن کی 3 حرمتیں ہیں، حرم دمہ ومالہ وعرضہ، مومن کا خون بہانا بھی حرام ہے، اس کا مال لوٹنا بھی حرام ہے، اور اس کی عزت پامال کرنا بھی حرام ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان اہل السماوات والارضین اشترکوا فی دم واحد لاکبہم اللہ فی النار، 7 آسمان کے ٹریلین فرشتے اور 7 زمینوں کی مخلوقات اگر 14 کے 14 طبق کسی مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں، اب شریک کیسے ہوں گے؟ سارے لوگ تلوار ماریں گے، گولیاں ماریں گے؟ مشورے میں بھی شریک ہو گئے کہ اس مومن کو قتل کیا جائے، قیامت کا دن ہوگا ایک مومن کے قتل کی وجہ سے اللہ 14 کے 14 طبق جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ اسلام ہے، اسلام جہاں مسلمانوں اور مومنوں کے دین کی حفاظت کرتا ہے وہاں اس کی جان کی بھی حفاظت ہے۔ یہی وہ 5 بنیادیں ہیں کسی پرامن معاشرے کی، جس معاشرے کے اندر دین محفوظ ہو،
کسی کی جان محفوظ ہو. اس لیے اللہ ذو الجلال نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. عقل والو قصاص میں تمہاری زندگی ہے. آج ایمان کا دعویٰ کرنے والے کہتے نہیں قصاص نہیں ہونا چاہیے. قرآن کہتا ہے تمہاری زندگی قصاص میں. قصاص ہوگا تو باقیوں کی زندگی بچے گی، نہیں تو ایک ایک کر کے اسی طرح سب کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گا. اسلام نے انسان کے دین کی حفاظت کے بعد اس کی جان کی حفاظت کی بات کی ہے. یہ اسلامی معاشرے کا دوسرا رکن. انسان کی عزت کی حفاظت. اگر انسان کی عزت ہی محفوظ نہیں ہے تو وہ انسان کیا کام کر سکتا؟ اس لیے تو زبان کھول دے، صرف اتنا کہہ دے کہ فلاں شخص جو ہے نعوذ باللہ اس نے برائی کی اور فلاں عورت نے برائی کی. جب تک 4 گواہ پیش نہ کر دے، شریعت نے حکم کیا دیا ہے؟ والذین یرمون المحصنات المؤمنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. کوئی شخص کسی مسلمان کے بارے میں کہہ دے کہ اس نے بدکاری کی ہے، گناہ کیا ہے، مرد ہو یا عورت کسی پہ الزام آ جائے، 4 گواہ اگر پیش نہیں کر سکا، گواہ کیسے؟ جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو، ایسے شخص کو 80 کوڑے لگاؤ. قرآن کہتا ہے 80 کوڑے لگاؤ. اور یہ فاسق ہے، اس کی گواہی آئندہ سے کنسیڈر ہی نہیں ہوگی اگر توبہ نہیں کر لیتا. توبہ کر لے تو واپس اپنی حیثیت میں آ جائے گا، وگرنہ اس کی توبہ کے بغیر اس کی گواہی کو بھی کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. یہ آئندہ سے دنیا کے کسی معاملے میں ایز اے وٹنس پیش نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جھوٹا انسان ہے، فاسق انسان ہے، اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی. کیوں اسلام نے یہ حد جاری کی؟ ایک مسلمان کی عزت کی حفاظت کری. یہ تو نہیں ہے کہ کوئی اٹھے آرام سے کسی پہ جو چاہے کہہ دے. یہ اسلامی معاشرہ نہیں، یہ کافروں کا معاشرہ ہو سکتا ہے جہاں عزتوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اس لیے ساتھ ہی اللہ ذو الجلال نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. اگر کوئی شخص اللہ ذو الجلال کی نافرمانی کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت، شادی شدہ نہیں تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے جہاں رہ رہا ہے وہاں سے جلا وطن کر دیا جائے، اس علاقے سے اسے نکال دیا جائے. ہاں اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو رجم کیا جائے. کس طرح پتھر مار مار کے اسے مارا جاتا ہے، کیونکہ اس نے گھر بھی ایسے ہی برباد کیا ہے. اس نے ایک ایک اینٹ کر دی ہے گھر کی، پورا خاندان جو ہے کس طرح وہ ڈیمولش کر دیا ہے. اس کام کی وجہ سے اس کا انجام بھی ایسا ہونا چاہیے. یہ قانون ہے، یہ نظام اللہ تعالیٰ نے. ساتھ کیا فرمایا؟ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ. اس کو جب تم نے کوڑے لگانے ہیں یا اسی طرح حدیث کے اندر جو رجم کی بات ہے وہاں نرمی نہیں ہونی چاہیے، اور اکیلے بھی نہیں. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. مومنوں کی ایک جماعت کے سامنے ہو، اس کو تو سزا ملے، دوسرے سے عبرت لے. اور آج جن کو
اللہ ذو الجلال صراط مستقیم سب کو نصیب فرمائے۔ جن کو یہ نصیب نہیں ہوا کہ قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے اس کو پڑھ لیں، اس کو سمجھ لیں، وہ کہتے ہیں نہیں علل اعلان سزائیں نہیں ہونی چاہیے، یہ تو جرم ہوگا، یہ تو ظلم ہوگا۔ اللہ ذو الجلال کے نظام کو چیلنج کرتا ہی وہ ہے جو رب کے نظام کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا، یہ معاشرے کے اندر وہ سکون پسند نہیں کرتا۔ یہ وہ نظام ہے جو محمد مصطفیٰ لے کر آئے، اور کائنات نے دیکھا ہے 1400 سال میں آج تک اس جیسا دور کسی کی قسمت میں ہوا ہی نہیں۔ اسلام جہاں انسان کے دین کی حفاظت کرتا ہے، اس کی جان کی حفاظت کرتا ہے، اس کی عزت کی حفاظت کی بات کرتا ہے، وہاں اس کی عقل کی بھی حفاظت کی بات کرتا ہے۔ جس کی عقل ہی معاف ہو جائے، جس کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کر رہا ہوں، وہ معاشرہ کیا کرے؟ اسی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ عقل کیسے خراب ہوتی ہے؟ وہ سارے راستے بند کر دیے، کوئی نشہ نہ کرے، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام۔ کچھ لوگ کہتے نہیں تھوڑی سی پینے سے اور تھوڑی سی چیز کھانے سے تو نشہ نہیں ہوتا، حدیث کہتی ہے جو زیادہ کھانے سے نشہ آور بن جائے وہ تھوڑی کھانا بھی حرام ہے۔ ایک شخص آ کے کہتا ہے میں شراب تو صرف اس لیے پیتا ہوں یہ دوائی ہے، فرمایا انہا داء ولیست بدواء، شراب تو بیماری ہے، صحت کیسے ہو سکتی ہے؟ ان اللہ لم یجعل شفاء امتی فیما حرم علیہم، جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے اللہ نے اس میں شفا رکھی ہی نہیں، اس میں شفا نہیں۔ یہ تو بادشاہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اور نہیں جی کیا فرق پڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرما دیا ہے کہ فرق پڑتا ہے۔ جو بندہ ایک گلاس شراب کا پی لیتا ہے 40 راتیں اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، فرق کیوں نہیں پڑتا؟ ان 40 راتوں میں توبہ نہ کرے مر جائے گا، پیٹ میں اگر شراب ہے تو جائے گا کدھر؟ یہ فرق نہیں پڑتا۔ یہی وہ نشہ ہے جس نے انسانیت کو دھت کر دیا، کوئی سگریٹ کے نشے پہ لگا ہوا ہے، کوئی شراب کے نشے پہ لگا ہوا ہے، کوئی افیون کے نشے پہ لگا ہوا ہے، نہ جانے غلیظ نام کیسے کیسے میں تو سارے نام بھی نہیں آتے۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی باتوں سے ہماری آل اولاد کو زندگی کی آخری سانس تک دور رکھے۔ اور کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پڑھائیوں کو سلامت رکھے اور ان کو اس پڑھائی کا فائدہ لینے کی بھی توفیق دے۔ بڑے ہز ایکسیلنس بننے والے بھی کہتے ہیں سگریٹ کون سی، یہ کون سی منع ہے، یہ کو حرام ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ جانو۔ 19 سال کی ریسرچ ورک کے بعد یہ پتہ چلا سگریٹ نوش کو 18 بیماریاں لگتی ہیں۔ کیا حالت اس کی ہوتی ہے؟ میں اس بات پہ حیران ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہم جیسے مسلمانوں کی کمزوریوں کو دور فرمائے۔ اوپر لکھا ہوتا ہے سگریٹ نوشی، آگے کیا لکھا ہوتا ہے؟ مضر صحت ہے، پھر بھی پیتے ہیں، پھر بھی پیتے ہیں کہ یہ صحت کو خراب کرے گی۔ نشہ آور چیز شراب ہے۔ آج بڑے بڑے کاروبار جو ہوتے ہیں، بسد احترام میری بات کا زاویہ دینی رکھیے گا، کسی پہ اٹیک نہ سمجھیے گا، بسد احترام سب سے زیادہ کاروبار کی طرف کو پیسہ لگانے والے ظالم جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کاموں پہ پیسہ لگاتے ہیں کہ یہاں پروفٹ زیادہ آئیں گے۔ 10 چیزوں پہ لعنت بھیجی اللہ کے رسول نے، لعن اللہ الخمر، شراب پر بھی لعنت، پینے والے پر بھی لعنت، پلانے والے پر بھی لعنت، بنانے والے پر بھی لعنت،
بیچنے والے پر بھی لعنت، خریدنے والے پر بھی لعنت، جس کے لیے لے کے گیا ہے دکاندار پر بھی لعنت، جو لے کے جا رہا ہے اس پر بھی لعنت، ہر چیز پہ اللہ کے رسول نے لعنت کی۔ ملعون چیز میں بھی برکت ہو سکتی ہے۔ ایک صحابی نے اپنی سواری کو لعنت کر دی، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو پیچھے کرو، یہ سواری ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دھتکاری ہوئی ہے، یہ میرے لشکر میں میرے ساتھ نہیں جا سکتی۔ لعنت والی چیز کو تو اللہ کے رسول نے ساتھ جانور کو بھی رکھنا پسند نہیں کیا۔ اسلام دین کی حفاظت کا معاشرہ پیش کرتا ہے، جان کی حفاظت اسلامی معاشرے میں ہوتی ہے، عزت کی حفاظت ہوتی ہے، عقل کی حفاظت ہوتی ہے، اور پھر پانچواں رکن جو اسلامی معاشرے کا ہے، جس کی حفاظت ہو تو اسلامی معاشرہ بنتا ہے، کسی کے مال کی حفاظت۔ مال ایک شخص نے دن رات حلال طریقے سے کمایا ہے، تو یہ کون سی بات ہے کہ ایک شخص اٹھے اور ڈکیتی کر کے لے جائے اور سارے مہینے کی اس کی محنت کو ضائع کر دے؟ اس کے بھی بچے، اس کے بھی معاملات، اس کے بھی مسائل، وہ بھی زندہ ہے، اس نے بھی زندہ رہنا ہے، اور وہاں کہا جائے پھر کیا ہوا؟ نہیں، قرآن کی رہنمائی سنیے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ مرد چوری کرے یا عورت چوری کرے، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ کیوں؟ جزاء بما کسب نکالا من اللہ۔ اس کو یہ جرت کیسے ہوئی کہ کسی کے حلال مال کو چوری کرے؟ محنت اس کی ہے۔ آج ہاتھ نہیں کٹے گا، یہ چوریاں بڑھتی جائیں گی۔ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں لو ہاتھ کاٹ کے جو ہم لوگوں کو ٹنڈا بنا دیں۔ اچھا تو لوگ نہ بنے، پورا معاشرہ جو ہے وہ اس مصیبت میں مبتلا ہو جائے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، کسی کے پاؤں میں نہ سور ہو جائے، کہتا ہے زندگی بچانی ہے پاؤں کاٹنا پڑے گا۔ کاٹتے ہو کہ نہیں کاٹتے؟ بازو اور ہاتھ کاٹتے ہو کہ نہیں کاٹتے؟ حتیٰ کہ کان بھی کٹ جاتا ہے، کس لیے؟ زندگی بچانی ہے اس کی۔ دونوں ٹانگیں بھی کاٹنی پڑتی ہیں، دونوں پاؤں بھی کاٹنے پڑتے ہیں، اس لیے کہ اس کی زندگی بچا لی جائے۔ معاشرے کے امن اور سکون اور زندگی کو بچانے کے طریقے اللہ نے بتا دیے ہیں کہ 5 چیزوں کی حفاظت کرو۔ سب سے پہلے کسی کا دین محفوظ ہونا چاہیے، اس کی جان محفوظ ہونی چاہیے، اس کی عزت محفوظ ہونی چاہیے۔ جہاں اس کی عزت محفوظ ہونی چاہیے، اس کی عقل بھی محفوظ ہو، وہ صحیح کام کر سکے، اس کو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے تو حدیث میں آتا ہے کوئی مسلمان کی طرف صرف اشارہ کرے تلوار کا، کسی اسلحے کا، اللہ کے فرشتے اس پر بھی لعنت بھیجتے ہیں کہ وہ کسی مسلمان کو ڈرا دھمکا کیوں رہا ہے، خاص سگا بھائی کیوں نہ ہو، اگر وہ کسی کو اشارہ بھی کرتا اسلحے کا تو اللہ کے فرشتے اس پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یروع اخاہ المسلم، اس بات سے منع کر دیے کہ کسی کو ڈرائے دھمکائے، ہر وقت ڈپریشن میں رکھے، تم نے یہ کیا میں یہ کر دوں گا۔ یہ بھتہ لینے والے کیا کرتے ہیں؟ تم یہاں سے گزر سکتے ہو، اس نتیجے میں کتنے پیسے دو گے؟ مسلمان غریب، یہ کمزور، اس کی زندگی دھوبر ہو چکی ہے۔ جب تک سزائیں نہیں ہوتی اس وقت تک کسی معاشرے کے اندر سکون نہیں آ سکتا۔ اس کی مثال دیکھنی ہے تو آؤ، میری دعا ہے اللہ آپ سب کو آسانیوں سے نوازے اور حالات بہتر ہوں، اللہ کے گھر آپ کو اللہ لے جائے، وہاں کے نظام کے دیکھو، کوئی جرت کرے نا، 8 دن کے اندر دیکھو ہوتا ہے کیا۔ یہ نظام کی پاور اس وقت بنتی ہے جب انسان شریعت پہ چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں وہ اسلامی معاشرے پہ جب نافذ کیا جاتا ہے اور ان 5 ارکان کی حفاظت ہوتی ہے تب وہ پرامن معاشرہ بنتا ہے۔ اس کے بغیر پرامن معاشرہ بن ہی نہیں سکتا۔ اور یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے
کہ جس نے جو کیا ہے اس کی پاداش میں سے سزا ملے تاکہ دوسرے لوگ بچے رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، مسند احمد کی روایت ہے، من اصاب ذنبا اقیم علیہ الحد ذلك الذنب فهو کفارتہ، جس کے اوپر حد نافذ ہو جاتی ہے، اس نے کوئی گناہ کیا تو یہ حد اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے، دنیا میں اس کو سزا مل گئی، قیامت کو وہ اس گناہ سے پاک صاف ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی امت سے کہا تھا، انا آخذ بحجزکم اقول، لوگوں میں تمہیں تمہارے کپڑوں سے جیسے کو پکڑنے والا پکڑ کے کہتا ہے بچ جاؤ جہنم سے اور بچ جاؤ ایسے کاموں سے کہ تم پر حدود نافذ کی جائیں، ایاکم وجہنم وایاکم الحدود، ایاکم وجہنم ایاکم والحدود، ایاکم وجہنم وایاکم والحدود، 3 مرات، 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم سے بھی بچ جاؤ جو آخرت میں ہوگی، اور دنیا میں ایسے کاموں سے بچ جاؤ جس سے حد نافذ ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی رہنمائی فرماتے ہوئے یہ فرمایا تھا، اقیموا حدود اللہ فی القریب والبعید، تمہارا کوئی قریبی ہے یا کوئی دور کا ہے، تمہیں اس بات سے غرض نہیں ہونی چاہیے، جس کے پاس نظام قانون ہے اسے قانون کو نافذ کرنا چاہیے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے ہوئے حدود کو چھوڑ نہ دینا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 2540۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، حد يعمل به في الارض خیر لأہل الارض من ان يمطروا 40 صباحا، ایک مرتبہ کسی حد کو نافذ کرنا یہ اللہ ذوالجلال کی 40 دن رحمت جو برستی ہے بارش کی صورت میں اس سے بہتر ہے۔ بارش کے بغیر، پانی کے بغیر زندگی کیسے ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی زندگی کا راز پانی ہے، انسان ہو، حیوان ہو، جمادات ہو، کوئی بھی چیز ہے، یہ شجر کاری ہو، پانی کے بغیر اس کی کیا زندگی؟ مثال کیا پیش کی، 40 دن بارش ہو اور ایک حد قائم کی جائے زمین کے اندر، یہ 40 دن کی بارش سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جس طرح انسانی زندگی کو، جس طرح حیوانی زندگی کو، جس طرح نباتات کی زندگی کو پانی کی ضرورت ہے 40 دن، اسی طرح کسی معاشرے کے امن اور سکون کے لیے ایک حد کا نظام 40 دن بارش سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ اس بات کو بھی بیان کر دیا، لوگوں جو اللہ کی حدود کو نافذ کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے اس کو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، من حالت شفاعته دون حد من حدود اللہ فقد ضاد اللہ، جس نے اللہ ذوالجلال کی حدود کو نافذ کرنے میں سفارش کر کے رکاوٹ بننے کی کوشش کی، اس نے اللہ ذوالجلال کی دشمنی کی۔ ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه، جس شخص کو پتہ چل گیا ہے یہ غلط بات ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھگڑا درست نہیں، پھر بھی اس جھگڑے میں لگا رہتا ہے، جب تک وہ جھگڑتا رہتا ہے اللہ ذوالجلال کے غضب میں زندگی گزارتا ہے، یہاں تک اس جھگڑے کو چھوڑ نہ دے۔ ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، اور جو کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات کہہ دیتا ہے جو اس کے اندر ہے نہیں، الزام لگاتا ہے، قیامت کے دن اس الزام سے اگر اس نے توبہ نہ کی اور اس سے ایکسکیوز نہ کیا، اللہ ذوالجلال اس انسان کو اس الزام کے بدلے جہنم میں رکھیں گے اور جہنمیوں کی پیپ اور خون میں رکھیں گے۔ اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال۔
حتی یخرج مما قال، جب تک وہ ثابت نہیں کر دے گا وہاں سے نکل نہیں سکے گا۔ اور آگے حدیث کے الفاظ ہیں وَلَيْسَ بِخَارِجٍ، جب ثابت نہیں کر سکے گا تو نکل ہی نہیں سکے گا۔ اللہ عز و جلال ہم سب کی زبانوں کی حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے 3475، جب ایک عورت نے چوری کی، اس کی سفارش کرنے کے لیے لوگوں نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارشی بنا کے بھیجا کہ اس پہ حد قائم نہ ہو، چھوڑ دیا جائے۔ آپ نے فرمایا پہلی قوم ہلاک ہی اس لیے ہوئی، انما اہلک الذین قبلکم انہم كانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد، جب کوئی بڑا آدمی کوئی کرتا چوری اس کو چھوڑ دیتے، جب کوئی چھوٹا ہوتا تو اس پہ حد قائم کر دیتے۔ وَأَيْمُ اللَّهِ، اور اللہ کی قسم، لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، تم اس فاطمہ جو مخزومیہ عورت اس کی بات کر رہے ہو کہ چھوڑ دوں، اللہ کی قسم اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ کس معاشرے کی بات کرتے ہیں؟ یہ معاشرہ ہے جس میں محمد مصطفیٰ نے فرمایا عدل کے ساتھ فیصلے ہوں گے۔ یہ وہ ریاست مدینہ ہے جس کی میں بات سنا رہا ہوں، جہاں ہر انسان کے دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، عزت کی حفاظت، عقل کی حفاظت اور اسی طرح اس کے مال کی حفاظت کی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو من قتل فی عمیہ او عصبیہ بحجر او صوت او عصا، جو اندھا قتل ہو جائے پتہ ہی نہیں ہے، یا عصبیت کی بنیاد پہ پتھر مارا، کوڑا مارا، لاٹھی ماری اور وہ بیچارہ فوت ہو گیا، فعلیہ عقل الخطا، اس کو دیت تو دینی پڑے گی قتل خطا کی۔ ومن قتل عمدا فهو قود، جو جان بوجھ کے قتل کرتا اس سے قصاص لیا جائے گا۔ ومن حال بینہ وبینہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکہ والناس اجمعین لا يقبل منہ صرف ولا عدل۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 2635، جو اللہ کی حدود میں رکاوٹ بنتا ہے اس کی سفارش، ومن حال بینہ وبینہ، وہ کہتا نہیں حد جاری نہیں ہونی چاہیے، اس پہ اللہ کی بھی لعنت، اس پہ فرشتوں کا بھی لعنت، اس کی فرشتوں کی لعنت کے ساتھ ساتھ پوری کائنات کی لعنت۔ لا يقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس انسان کی نہ کوئی فرضی عبادت قبول ہے نہ نفلی عبادت قبول۔ آپ اندازہ کر لیجئے اللہ کی حدود میں رکاوٹ بننے والے کی سزا کتنی ہے، جس پر اللہ لعنتیں برسائیں، کھربوں فرشتوں کی لعنت ہو اس پر، پوری کائنات کی لعنت ہو، اور قیامت کے دن اس کی فرضی اور نفلی عبادت قبول نہ ہو، اس سے بڑا بھی کوئی بدبخت ہے؟ اللہ عز و جلال نے یہ دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، اس دین کا اصول یہ ہے کہ اللہ عز و جلال کی حدود جو قیود مقرر کر دی گئی ہے اس کی مخالفت نہ کی جائے۔ جو اللہ عز و جلال ہیں وہ خالق ہیں، ان نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے ہمارے لیے بہتر کیا ہے، اس لیے جو اس نے نظام دیا ہے نہ اس میں زیادتی ہو سکتی ہے، نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے، نہ اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو پار کرنے کے لیے قریب بھی نہ جانا، اللہ کی حدوں کے قریب نہ جانا۔ اور اللہ عز و جلال نے فرمایا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا
وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو پار نہ کرو، ان کو نہ توڑو۔ جو ایسا کرے گا اس کو ظالم کہیں گے، وہ ظالم ہوگا، اپنے اوپر بھی ظلم کرے گا اور پورے معاشرے پر بھی ظلم کرے گا کہ جہاں اللہ کی حدوں کو پامال کیا جائے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ یہ جو اللہ کی حدود ہیں، ان کے ساتھ جو زیادتی کرے گا، پرواہ نہیں کرے گا، اللہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھیں گے اور ذلیل کر دینے والا عذاب اس کے لیے تیار ہے۔ یہ قرآن کی سٹیٹمنٹ۔ اور اس کے بعد نقصان کیا ہوگا؟ آخرت بھی گئی، توبہ نہ کی تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم، اور پھر ذلیل کر دینے والا عذاب، پھر دنیا میں ظالم، پھر اللہ اور اس کے فرشتوں کی اور پوری کائنات کی لعنت۔ اور اگلا عذاب کیا ہے؟ اللہ ذو الجلال کے فیصلوں کو چھوڑ کر اپنا فیصلہ نافذ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ بَأْسًا۔ جس جگہ پہ، جس معاشرے میں اللہ کے قوانین کو نافذ نہیں کیا جاتا تو اللہ اس معاشرے میں خانہ جنگی کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اللہ ذو الجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اس وطن عزیز کی بھی حفاظت فرمائے، اس میں امن اور سکون نصیب فرمائے، اور رہنے والے اللہ ذو الجلال کی اطاعت کرنے والے اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت کرنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔ اللہ ذو الجلال ہم سب کے خالق ہیں، اس نے اپنی مخلوق کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے مرشد اور ہادی بنا کے بھیجا ہے۔ جس طرح وہ ذات پوری کائنات سے اعلیٰ ہے، اس کا لایا ہوا نظام بھی پوری کائنات کے نظاموں سے اعلیٰ ہے۔ اس نظام کے اندر 5 اصول ہیں، جن اصولوں کو چھوڑنے سے اللہ کی حدود کا نفاذ ہوتا ہے۔ پہلا اصول یہ ہے، اس کے دین کی حفاظت ہو جس معاشرے میں رہ رہا ہے، مسلمان اور مومن کے دین کی حفاظت ہو، اس کی جان کی حفاظت ہو، اس کے مال کی حفاظت ہو، اس کی عزت کی حفاظت ہو، اور اس کی عقل کی حفاظت ہو۔ اس لیے مال کی حفاظت کی بات کرتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال نے جو حکم دیا، جو عقل کی حفاظت کے لیے حکم دیا، وہ قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن پڑھے تو صحیح کوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 7676۔ جو شخص کوئی چیز دے کر احسان جتلاتا ہے، والدین کا نافرمان ہے اور شرابی ہے، اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرتا یہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ من شرب الخمر كأسا لم يقبل منه 40 لیلہ، جو ایک گلاس شراب پیتا ہے 40 راتیں اس کی عبادت قبول نہیں کی جاتی۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرب فی الخمر بالجرید والنعال وجلد ابو بکر 40۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 6773۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے کو 40 چھڑیاں لگائیں اور یہی سزا ابو بکر نے بھی دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت ہے 1706 گیا جس نے شراب پی
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 کوڑے اسے لگائے، بلکہ جامع ترمذی کی روایت ہے 1444 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شرب الخمر فاجلدوه، جو شراب پیے اسے کوڑے لگاؤ، فإن عاد في الرابعة، دوسری مرتبہ پیے پھر بھی 40 کوڑے لگاؤ، تیسری مرتبہ پیے پھر بھی 40 کوڑے لگاؤ، وإن عاد في الرابعة، اگر چوتھی مرتبہ بھی باز نہیں آتا فاقتلوه، اسے قتل کر دو۔ یہ دین ہے۔ ایک شخص شرابی بنتا ہے، پورے گاؤں دیہات شہر کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ کیا گناہ ہے اس نیک ماں کا، اس بیوی کا، اس بچوں کا، ان بہنوں کا، ان رشتہ داروں کا جس کی وجہ سے وہ ذلیل ہوتے ہیں، جو اس کا ظلم سہتے ہیں، جو نشے میں آ کے کیا کچھ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا شرابی جب شراب پیتا ہے یقع علی امہ وخالہ وعمتہ، اس کو ظالم کو کچھ پتہ نہیں چلتا، وہ ماں سے بھی زیادتی کرتا ہے، خالہ سے بھی کرتا ہے، بہن سے بھی کرتا ہے، پھپھو سے بھی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیمات دی اور کر کے دکھایا ہے کہ یہ سزا ہوگی۔ کسی نے بہتان باندھا ہے تو مسلمان کی عزت کی حفاظت ہوتی ہے۔ اسلامی معاشرے میں کوئی زبان کھولنے کی جرت نہیں کرتا، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے فرما دیا فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، اس کو 80 کوڑے لگاؤ۔ یہ فاسق ہے، جب تک 4 گواہیاں اس کے پاس نہیں، اس نے ایسی بات کہہ دی ہے کسی زندگی کے زاویے میں اس کی شہادت، اس کی گواہی کنسیڈر نہیں ہوگی۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد له يوم القيامة حدا، سنن نبی داؤد کی روایت 5167، جو کسی غلام پر بھی تہمت لگا دیتا ہے، غلام اب بدلہ تو نہیں لے سکتا، قیامت کے دن جو تہمت لگانے والا ہے اس غلام پر اللہ وہاں اس پہ حد جاری کروائیں گے۔ کسی کی عزت پہ کوئی حرف زنی نہیں کر سکتا، کسی کی عزت کو پامال کرنے کے لیے بہتان نہیں باندھے گا، کیونکہ مسلم معاشرے کے اندر عقل کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کسی کی نسل اور عزت کی حفاظت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لعن اللہ السارق، لعنت ہے چور پر، یسرق البیضہ، جو ایک انڈا چوری کرتا ہے، فتقطع یدہ، اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، ویسرق الحبل فتقطع یدہ، اور رسی کو چوری کرتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ صحیح الجامع کی روایت 5097، ایک شخص چوری کرتا ہے، پہلے دن بچہ انڈا کسی کے گھر سے چراتا ہے، کرتے کرتے ماں باپ کو خیال نہیں آتا، پھر بڑی چوریاں کرنے لگ جاتا ہے، بنیاد یہ انڈا ہی بنتا ہے۔ کسی کے گھر سے رسی چرا کے لے آیا، عادت بن گئی، پھر بڑا کچھ چوری کرتا ہے۔ اور بعض نے اس کا مفہوم لکھا ہے بیضہ، عربی زبان میں اس ڈھال کو بھی کہتے ہیں جو جنگ میں استعمال کی جاتی ہے وار سے بچنے کے لیے، اور رسی سے مراد جس سے سمندری جہازوں کو باندھا جاتا ہے وہ آہنی تاریں، جو چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ شریعت نے حکم کیا دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقطع ید السارق فی ربع دینار فصاعدا، صحیح الجامع کی روایت ہے 2982، اگر ربع دینار، دینار کا ایک حصہ نہیں، دینار کے اگر 4 حصوں میں سے ایک حصہ جو قیمت ہے اتنی کو چوری کر لے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ آج اگر 550 روپے کا دینار بن جائے تو دیکھو نا 150 روپیہ بنے گا ربع دینار۔ حکم کیا ہے؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ، چور مرد ہو یا عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹو، تبھی معاشرے میں امن آئے گا۔ یہ چوریاں اور ڈکیتیاں کیوں نہیں رکتی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گورنر بیٹھے تھے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا بتاؤ حالات کیسے ہیں؟ ایک گورنر کہتا ہے بہت حالات تنگ ہیں، لوگوں کے پاس روزگار نہیں، لوگوں کے پاس
چونکہ کچھ نہیں ہے چوریاں کرتے ہیں. کہا مجھے یہ بتاؤ اگر چوری کو کرے تو کیا کرو گے؟ کہا میں اس کا ہاتھ کاٹوں گا. کہا عمر یہ فیصلہ کر رہا ہے اگلی میٹنگ تک اگر معاشرے کے افراد کو تم نے کاروبار نہ دیا، ان کو امن نہ دیا، میں تیرا ہاتھ کاٹوں گا. تم ذمہ دار ہو کہ تم ان کے اندر یہ فضا قائم کرو کہ شریعت کس کو کہتے ہیں. ہیرا کا گورنر آتا ہے، کہتا ہے مال کچھ نہیں. کہا جاؤ وسط طرقها بالعدل، جاؤ اس کے راستوں میں عدل قائم کر دو، دوبارہ مجھ سے بات آ کے کرنا. پھر دوبارہ میٹنگ میں آتا ہے، کہتا ہے عدل قائم کیا ہے، وہ مال جو خزانے خالی تھے وہ خزانے بھرے ہوئے ہیں، کوئی پریشانی ہے ہی نہیں. مصیبت تو یہ ہے کہ جب کمزور ہاتھ میں آ جائے ساری حدود نافذ ہوتی ہیں، اور جب کوئی بڑا آ جائے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. محمد مصطفیٰ نے یہ کام نہیں کیا، عدل قائم کیا ہے. قبطی مصری انسان گھوڑا دوڑاتے ہوئے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جو گورنر تھے مصر کے، اس کے بیٹے کے ساتھ دوڑ تھی. بیٹے نے کوڑا پکڑا، مصری کو دے مارا کہ تم نے گھوڑا مجھ سے آگے کیوں دوڑایا؟ انا ابن الاکرمین، میں عزت والوں کا بیٹا ہوں. اس نے وہاں سب کچھ چھوڑا، قبطی نے گھوڑا دوڑایا، مدینے پہنچا اور آ کے کہتا ہے وہ اسلاما، وہ اسلاما، اسلام کی دہائی. عمر نے کہا بلاؤ، کیا مسئلہ ہے؟ کہا آپ موجود ہیں اور عدل کی حالت یہ ہے، مجھے عزت والے کے بیٹے نے کوڑا مارا ہے، ایلچی بھیجا، بلوایا، گورنر کا بیٹا ہے، سامنے کھڑا کیا، صحابی موجود ہیں. آپ نے اپنا کوڑا پھینکا اور مصری سے کہا اضرب ابن الاکرمین، عمر کے سامنے اس کو کوڑا مارو، اس کو سمجھ آئے عزت اسلام میں ہے کہ عزت تمہارے بڑے پن میں ہے. اور پھر یہ کوڑا سیدنا عمر بن عاص کے سر پہ رکھوایا. کہا میرا کیا گناہ ہے؟ کہا آپ کی شے پہ اس نے یہ کام کیا. کہا اللہ کی قسم اگر یہ کیس میرے پاس بھی آتا تو میں اپنے بیٹے کو اسی طرح کوڑے مرواتا. یہ ہے معاشرے کے اندر امن پھیلانے کا طریقہ، یہ ہے چین سے زندگی گزارنے کی راہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے جو شخص چوری کرتا ہے اس کی سزا یہ ہے. اور قرآن نے بغاوت کی بھی سزا قائم کی ہے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے، زمین میں فساد مچاتا ہے، یہ ڈاکو اور ڈکیتی کرنے والے، یہ لوٹنے والے، یسعون فی الارض فسادا، ان کو قتل کیا جائے یا سولی پہ لٹکا دیا جائے، او یتقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں ان کا کاٹ دیا جائے. یہ دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فطرت سے روگردانی کرتا ہے، فطرت سے روگردانی کرنے والے کون تھے؟ جو لوط علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے فطرت اور نیچر کو پسند نہیں کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریف فرمایا من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، اگر کوئی قوم لوط کا عمل کرتا ہے، کرنے والے اور دوسرے کروانے والے دونوں کو قتل کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جامع ترمذی میں ہے 1456. کس لیے؟ مسلمان تو فطرت میں پیدا ہوا ہے، اسے فطرت کو ہی پسند کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن بھی نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، خذوا عنی
خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة والسيب بالسيب جلد 100 والرجم. اگر کوئی کموارا ہے اور بدکاری میں ملوث ہو گیا، اس مرد اور عورت کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور اس کے ساتھ 1 سال اسے جلا وطن کیا جائے گا. والسیب، اور اگر وہ شادی شدہ ہے، جلد 100 والرجم، اسے رجم کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان صحیح مسلم کا بتا رہا ہے کہ یہ ہے وہ نظام جس سے برائیاں رکتی ہیں. جب پتہ ہوگا کہ مجھے پتھر پڑیں گے، اسی حالت میں مجھے مرنا ہوگا، وہ کسی کا گھر نہیں توڑے گا. اللہ ذوالجلال نے قتل کی سزا بھی بیان کی ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے، کس لیے؟ اس کا مال ہتھیا لوں، کس لیے؟ میں بڑا بن جاؤں، کس لیے؟ میری دھاک بیٹھ جائے، کس لیے؟ میں اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لوں. قرآن کی بات بھی سن لے، جو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ رہے گا. غضب اللہ علیہ، اس پہ اللہ کا غضب ہوگا. وَلَعْنَ، اس پہ اللہ کی لعنت ہے. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے بہت بڑا عذاب اس کے لیے تیار کر رکھا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 2413، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک لونڈی کو ایک یہودی نے 2 پتھروں کے درمیان پیسنے کی کوشش کی اور اسے اسی طرح مار دیا 2 پتھروں کے درمیان رکھ کے. جب وہ آخری سانسوں میں تھی، پتہ چلا، اس سے پوچھا گیا کس نے تمہیں مارا؟ جب اس نے بتایا کہ فلاں یہودی نے، اس کو لایا گیا. فاعترف فامر به النبی فرد رأسه بین حجرین، اس یہودی نے اعتراف کیا، اسی کو اسی طرح ہی مارا گیا 2 پتھروں کے درمیان، اس کے سر کو کچل کر، اور قصاص لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، موطا امام مالک کی روایت ہے 3246، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 اور یا 7 بندوں کو صرف ایک شخص کے قتل کی وجہ سے 5 اور 7 لوگوں کو قتل کیا قصاص میں، کیونکہ انہوں نے مل کے ایک انسان کو قتل کیا تھا. آخری بات، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی بھی حفاظت ہونی چاہیے. مسلمان مرتد ہو جائے، دین اسلام چھوڑ دے اور کہے کہ میں مسلمان نہیں رہا، ایسے مسلمان کی سزا کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں من بدل دینہ فاقتلوا 3017، صحیح بخاری کی روایت ہے. جو اپنا دین بدل لے اسے قتل کر دو. اور مسند احمد کی روایت ہے من بدل دینہ فاقتلوا، جو اپنے دین کو بدل لے گا اسے قتل کر دو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغیوں کی بھی سزا بیان کی ہے. باغی کون ہیں یہ بات بھی سمجھنے والی ہے. ہم قانون کی بالادستی کو ماننے والے لوگ ہیں، قانون کو ہاتھ لینے والوں کو مجرم سمجھتے ہیں. ذمہ دار مسلمان اپنی حکومت کے ساتھ ہوتا ہے، ان قانونی اداروں کے ساتھ ہوتا ہے جنہوں نے نظام کو نافذ کرنا ہوتا ہے. یہ ساری سزائیں کوئی خود نہیں دے گا، بلکہ حکومت کی ذمہ داری ہے. قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا جائے گا. کیوں؟ یہ اسلام کا نظام ہے کہ اگر بادشاہ ظلم بھی کرتا ہے، ہاں دین کے مخالف بات کرے تو نہیں مانیں گے، لیکن ظلم بھی کرتا ہو اس کی اطاعت سے ہاتھ کو مت کھینچا جائے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتاکم وامرکم جمیع علی رجل واحد یرید ان یشق عصاکم او یفرق جماعتکم فاقتلوا. صحیح مسلم کی روایت ہے 1852. مسلمان اسلامی معاشرے میں رہ رہے ہیں، اسلامی نظام کا نفاذ ہے. یہ نیک انسان، جیسا کہ آپ نے سلف صالحین کے ادوار کو پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، نیک لوگ جو اسلامی معاشرے میں اسلام کا نفاذ کرتے ہیں، اگر کوئی آ کے اس جماعت میں تفریق ڈالنا چاہے، انتشار ڈالنا چاہے، بغاوت کرتا ہے، شریعت حکم دیتی ہے اس باغی کی سزا بھی قتل ہے. اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے
ہر وہ پہلو بیان کر دیا جس سے معاشرے کا امن باقی رہ سکتا ہے۔ اس کا ایک ہی راستہ ہے، شریعت کے قواعد، شریعت کے اصول و ضوابط، اس کو لاگو کیا جائے، اس کی پاسداری کی جائے، اسی کو ہی مقدم کیا جائے۔ میری اور آپ کی عقل نے جو کشید کر رکھے ہیں، میری اور آپ کی عقل جو سوچتی ہے، کبھی وہ کامل چیز نہیں ہو سکتی۔ کامل نظام وہ ہے جو اللہ نے اتارا ہے، جو ہم محمد مصطفیٰ نے صحابہ کو سکھایا تھا اور اپنے دور میں نافذ کیا تھا۔ اللہ عز وجل اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے۔ الہ العالمین یہاں کے رہنے والوں کے دین کی حفاظت فرما، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، ان کے مالوں کی حفاظت فرما، ان کی جانوں کی حفاظت فرما، اور ان کی عقل و دانش کی حفاظت فرما۔ اور ہر وہ دشمن جو ان 5 حفاظتوں کے حصار کو توڑنا چاہتا ہے، اللہ تو اسے توڑ کے رکھ۔ اللہ جو اس وطن عزیز کے مسلمانوں سے دشمنی کرنے والا کو باہر بیٹھا ہے، الہ العالمین اسے نیست و نبود فرما۔ اور اس وطن کی حفاظت کرنے والے وہ فکری نوجوان، وہ علماء، اللہ تو ان کی بھی حفاظت فرما۔ سرحدوں کی حفاظت کرنے والے وہ ہمارے بہادر اور جوان فوجی، تو ان کی بھی حفاظت فرما۔ قانون کا نفاذ کرنے والے اللہ تو ان کو بھی اخلاص اور قوت نصیب فرما، اور معاشرے کو امن اور سکون اور محبت اور احترام کا گہوارہ بنا، ہر قسم کے فساد سے امت کو محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔